اچھا میں نا انڈین اکانومی کے بارے میں کوئی اتنا، کیونکہ انڈیا کو میرا ایسا فیوریٹ ملک بھی نہیں ہے کہ میں اس کی اکانومی کے بارے میں کوئی اتنی گفتگو کروں، لیکن میری پچھلی ویڈیو کے بعد میں نے فیل کیا کہ مجھے شاید کوئی اس بارے میں بات کرنی چاہیے۔ اچھا ایک مزے والی بات بتاؤں، دنیا کے اندر نا مختلف پراپوگنڈا ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہیں، وہ لاٹ آف ٹیکنیکس ہیں۔ اچھا اس میں سے نا کچھ فیمس ٹیکنیکس ہیں، جس میں سے ایک جو ہے اس کو کہتے ہیں بگ لائے، اس کے بعد ہے بگ لائے اینڈ ریپیٹیشن، ایک ہے ہاف ٹروتھ۔ یہ تین قسم کی ڈیفرنٹ قسم کی ٹیکنیکس ہیں، یہ پراپوگنڈا کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اب بگ لائے کیا ہے کہ بھئی بڑے بڑے جھوٹ جو ہے نا وہ چھوڑ دو، بڑے بڑے جھوٹ کہنے شروع کرو، بڑے بڑے جھوٹ بولو۔ اب وہ جو بڑے جھوٹ ہے نا اس کے بارے میں لوگ یہ تصور کریں گے بھئی اتنا بڑا جھوٹ، اتنی بڑی اس نے بات کر دی، یہ سارا تو جھوٹ نہیں نہ ہو سکتا، تو کچھ لوگ اس پہ بلیو کرنا شروع کر دیں۔ ایک ہے بگ لائی اینڈ ریپیٹیشن، کہ آپ نے جو بڑا جھوٹ بول دیا ہے اب اس کو نا مختلف ذرائعوں سے اتنی دفعہ ریپیٹ کرو کہ لوگوں کو اس پہ یقین ہونا شروع ہو جائے۔ تیسری ٹیکنیک جو ہے وہ ہے ہاف ٹروتھ۔ ہاف ٹروتھ کیا ہے کہ بیچ میں کچھ کچھ سچ بھی بول دو کہ اس طرح ہی نہ لوگ سمجھے کہ بہت بڑا چھوڑو ہے، یہ تو بولتے ہی جھوٹ ہے۔ یہ جو ٹیکنیکس ہے نا یہ بڑی فیمس ہے، اور یہ ٹیکنیک آج کل انڈیا بہت زیادہ استعمال کر رہا ہے، اپنی اکانومی کے بارے میں، اپنی فوج کے بارے میں، اپنے سارے جو ڈیفرنٹ قسم کے آج کل وہ کلیم کر رہا ہے ان ساروں کے میں یہ ٹیکنیکس جو تینوں ہے یہ بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ کس حد تک کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی تیجس کے بارے میں۔ اب وہ تیجس جو ہے اس کے اندر انجن اور مختلف اکوپمنٹ جو ہیں وہ امریکن ہیں، اور امریکہ دنیا کے سب سے اچھے جیٹ کے پرزے اور انجن بناتا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو جہاز بنایا وہ آپ اس کا اشر دیکھ لیں، کوئی زمین پہ آ گرا ہے۔ اس کے بعد یہ اپنی گاڑیوں کے بارے میں بڑی لمبی لمبی چھوڑتا ہے، وہ ٹاٹا اور مہندرا اس کی دو کمپنیاں ہیں، ان کے بارے میں اس نے بڑی بڑی ان لوگوں نے چھوڑنی شروع کر دی، اور نیٹ پہ اس کی اب وہ مہندرا نے ایک تھار گاڑی بنائی ہے، وہ ایک جیپ کمپنی ہے، اس کی بالکل ہی ڈیٹو کاپی بنا دی ہے۔ اب وہ جو گاڑی ہے وہ انڈیا کے اندر تو بیک سکتی ہے، انڈیا سے باہر بیک ہی نہیں سکتی۔ اور ان کی گاڑیوں کی پوزیشن کیا ہے کہ جس وقت رشیا یوکرین وار ہوئی اس وقت کیا ہوا کہ جتنی یورپین کمپنیز تھی اور جتنی امریکن کمپنیز تھی انہوں نے رشیا میں گاڑیاں بیچنا بند کر دی، بلکہ انہوں نے اپنی کمپنیاں میں شٹ ڈاؤن کر دی۔ اب انڈیا کا سب سے زیادہ اچھا ریلیشن ہے رشیا کے ساتھ، اگر تو اس کی گاڑیاں، یہ دونوں کمپنیز کی گاڑیاں اتنی اچھی ہوتی تو یہ رشین مارکیٹ میں چلا جاتا اور اپنی گاڑیاں بیچ لیتا، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ اپنی ایک گاڑی بھی رشین مارکیٹ کے اندر نہیں بیچ سکا، اور چائنا جو ہے وہ رشین مارکیٹ میں جاتا ہے، اور آج اس نے اپنی جتنی کمپنیز ہیں ان کی اتنی گاڑیاں وہاں پہ بیچتا ہے کہ اس نے اپنی مناپلی بنا لی۔ باقی یہ اپنی آرمی کے بارے میں بڑی لمبی لمبی چھوڑتا ہے کہ ہم نے اس طرح کے اکوپمنٹ بنا لیے اس نے، حالانکہ آذربائیجان کے پریزیڈنٹ کو جب انہوں نے اپنا اسلحہ بیچنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ یہ تھرڈ کلاس ویپن بناتے ہیں۔ یہ ایک ریئلٹی ہے کہ اس کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ تھرڈ کلاس ویپنز بناتے ہیں، ان کا اسلحہ اچھا نہیں ہے۔ آرمی کی ان کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ تیجس کا تو خیر آپ نے اشر دیکھ لیا، اس کا وہ پائلٹ جو ہے ان کی ایک تو جو پروفیشنل وے سے بھی ان کی آرمی جو ہے نا وہ کمزور ہے، پھر ان کے جو ڈیسیژن پاور ہے وہ کس کی پوزیشن پہ ہے کہ اب انہوں نے اوپن سی کے اندر اسپیشلی وہاں پہ جہاں پہ حوثی باغی ہے، یمن کی حوثی باغی ہیں، جو ان کا ایریا اس کے قریب سے ہی ڈیفرنٹ وائرز گزرتی ہیں جس کے تھرو آپ کو یہ انٹرنیٹ اور دوسری فیسلٹی دی جاتی ہے۔ اب وہاں پہ انہوں نے اپنی نیوی کو بھیجا ہوا ہے کہ وہ نیوی وہاں پہ جائے گی، اور نیوی جا کے نا وہاں پہ پروٹیکٹ کرے گی کہ وہ حوثی باغی جو ہے وہ ان تاروں کو جو ہے وہ کاٹ نہ دے۔ اب وہ کیبلز جو ہیں ان کو پچھلے دن حوثی باغیوں نے کاٹنا شروع کر دیا، اور ان کی آرمی سے ان کی نیوی سامنے کھڑی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اس پہ ریئیکٹ نہ کیا۔ حالانکہ امریکہ نے ان کو کہا کہ آپ اس پہ ریئیکٹ کریں، لیکن انہوں نے ریئیکٹ نہ کیا۔ یہ ایران کے پاس بھاگ گئے، جا کے ان کے پاؤں پڑ گئے کہ وہ ان کو سمجھائیں، انہوں نے کہا جی ہمارے اختیارات میں نہیں۔
اس طرح کے یہ ایکٹ کرتے ہیں، اس پہ حملہ نہیں کرنا، یہ اس چیز کی جرت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر یہ امریکنس جو ہیں، یہ میرے کافی دوست جو ہیں جس کمپنی میں میں کام کرتا ہوں، وہاں پہ کافی جو ہے نا وہ ایکس سولجرز جو ہے وہ بھی وہاں پہ آتے ہیں۔ اب میرا ایک دوست ہے، وہ سابقہ ایئر فورس سے ہے، تو میں نے ڈفرینٹ جگہ پہ رہا ہے، افغانستان میں بھی رہا ہے، ڈفرینٹ اور جگہوں پہ بھی رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا، ایک دن ویسے ہی پوچھا، میں نے کہا کہ تمہارا کیسا ایکسپیرینس رہا ڈفرینٹ آرمیز کے ساتھ، تم نے کام کیا ایز اے امریکن سولجر، ایز اے امریکن آفیسر، تم ان لوگوں کے ساتھ تمہارا تجربہ کیسا رہا؟ تو اس نے مجھے آگے سے کہا، ڈفرینٹ آرمیز کے بارے میں اس نے لوگوں کے رویوں کے بارے میں بتایا، جس میں پاکستان آرمی بھی تھی، اس نے اس کی بھی بڑی تعریف کی۔ اس نے انڈین آرمی کے بارے میں کہا کہ یہ کورڈ آرمی ہے، یہ بالکل پروفیشنل بیسٹ آرمی نہیں ہے، یہ کورڈ آرمی ہے۔ اور اس میں اس نے مثال وہی دی کہ پتہ نہیں امریکہ نے ان کو اتنا پیسہ کیسے دے دیا کہ آپ افغان آرمی کو تیار کریں، حالانکہ اس وقت بھی جو پاکستانی آرمی کے کچھ لوگ تھے وہاں پہ، وہ کہتے تھے کہ یہ ان سے یہ آرمی نہیں تیار ہوگی۔ تو یہ چیزیں ہیں اس طرح، اور یہ نا کافی لمبی لمبی آج کل اکانومی کے بارے میں بھی لمبی لمبی، ہر چیز کے بارے میں ان کے آج کل سوشل میڈیا پہ دیکھیں نا بڑی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں۔ وہ میں نے آپ کو بتایا نا، لمبی چھوڑ دو، پنجابی چاہتے ہیں پیر جوڑ کے چنگا ٹکا کے جھوٹ مار دیں، لمبی لمبی چھوڑتے ہیں، اور پھر ان لمبی چھوڑی ہوئیوں کو اتنی دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اپنے آج کل یہ الیکٹرک میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں، اور ڈیفرنٹ ذائق، اور اتنا لمبی لمبی چھوڑ کے انہوں نے چھوڑ دی، اور اس کے اثرات ان کے اپنے معاشرے پہ بھی تو ہوئے ہی ہوئے ہیں۔ پاکستانی معاشرے پہ بھی بہت زیادہ اثرات ہونے شروع ہیں۔ ہماری ینگ جنریشن جو ہے نا، وہ بھی وہی زبان بولنی شروع کر دی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ وہ چھوڑتے ہیں لمبی لمبی اپنا، تو وہ جب اتنی لمبی لمبی چھوڑی جاتی ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ جو ہوتے ہیں نا وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور یہ ٹیکنیکس جو ہیں ورلڈ میں آگے بھی استعمال ہوتی رہی ہے، کوئی پہلی دفعہ نہیں استعمال ہوئی، آگے بھی بہت ساری کنٹریز، بہت سارے لوگوں نے یہ ٹیکنیک استعمال کی، اور تمام پڑھے لکھے لوگ جو شعور اور زیرک لوگ ہوتے ہیں وہ آگے ان ٹیکنیکس کو جانتے ہیں، لیکن اس کے اثرات جو ہوتے ہیں وہ ینگ نیشن پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح پاکستان کی ینگ نیشن جو ہے اس پہ بھی یہ چیزوں کے اثرات ہو رہے ہیں، حالانکہ کوئی اتنے چمبے کی بات نہیں ہے، نہ کوئی اتنا کوئی فیمس ہوا ہے، یہ تھرڈ کلاس کنٹری ہے، تھرڈ کلاس ورلڈ کا تھرڈ کلاس کنٹری ہے، اور کوئی اتنا فیمس بھی نہیں ہے، نہ کوئی یہ دنیا میں کوئی اتنا آگے نکل گیا ہے۔ دنیا بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے، مثلا آپ امریکہ کی مثال لیں، یورپ کے بہت سارے کنٹریز ہیں جن لوگوں نے دیکھے ہیں یا جو یہاں پہ رہتے ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ یہ بہت آگے ہیں اور یہ بہت غریب ہیں۔ ایون یہاں تک کہ دنیا کے اندر سے جو ٹورسٹ جاتا ہے انڈیا کے اندر، آپ کو پتہ ہے کہ وہ غریب ٹورسٹ ہے، وہ دنیا میں کسی بھی اچھے ملک کا ٹور نہیں کر سکتے۔ وہ جو یہاں کا غریب طبقہ ہے نا وہ چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ان کا ننگ تڑانگی دیکھا۔ کوئی اچھا ٹورسٹ کبھی انڈیا نہیں گیا، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ جو میں باتیں کرتا ہوں نا ان کو بغیر گوگل سے اور دوسرے ذرائعوں سے ویریفائی کر لیا کرو۔ یہ مختلف لوگ اس پہ بات کرتے ہیں، مختلف آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں، اور اس طرح پہلے کچھ پڑھ لیا کرو، ریسرچ کر لیا کرے، اس کے پیچھے کمنٹس تو دینے ہی ہوتے ہیں۔ ویڈیو سن لی، اس کے بعد کمنٹس بھی دے لیے، لیکن سب سے مین چیز یہ ہے کہ وہ سارا کچھ کرنے کے پہلے یہ چیزوں کو سمجھ لیا کرو، کچھ پڑھا چھڑا کرو، اور ٹائم ضائع کرنے کے بجائے کوشش کیا کرو کہ پڑھا لکھا کرو۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔